انجیل کی خوشخبری۔ لفظ انجیل جس کا انگلش میں ترجمہ گاسپل کیا جاتا ہے، انگلش بائبل کے نئے عہد نامے میں 90 سے زائد بار استعمال ہوا ہے، لیکن اپنے معنی یعنی مفہوم جو کہ ہیں خوشخبری، اس کے اعتبار سے یہ کئی بار پرانے عہد نامے میں بھی خاص طور پر یسایہ نبی کے صحیفے میں بارہا دفعہ آیا ہے، اور ہر بار آنے والے نجات دہندہ یا مسیح کی منسٹری کے حوالے سے ہی استعمال ہوا ہے۔ یونانی لینگویج میں پریفکس یو یعنی اردو میں جسے سابقہ کہتے ہیں، ای یو کی آواز یو کی نکلتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اچھا، نیک یا بھلا۔ تو اینگلیون کا کل مطلب بنا پیغام، میسج یا میسنجر۔ ای یو کے ساتھ یو اینگلیون کا معنی بنا اچھی خبر یا اچھا پیغام یا خوشخبری۔ بعد میں اسے میسج آف وکٹری کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا، یعنی انجیل گویا فتح کی خوشخبری۔ کرسچن تھیالوجی کے روح سے انجیل خداوند یسوع المسیح پر نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ خداوند یسوع المسیح بذات خود خدا کا زندہ کلام تھے، جیسے کہ یوحنا 1 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یعنی خداوند یسوع المسیح زندہ کلام، ایک چلتی پھرتی انجیل، اور وہ خدا کا کلام مجسم تھے جو انسانوں کے درمیان آ کر رہا۔ گویا وہ جو کچھ بھی فرماتے، جو کچھ بھی کہتے، وہی انجیل کے الفاظ بن جاتے۔ یوں ان کے اقوال اور تعلیم ہی انجیل یعنی خوشخبری ہے۔ ان کا انسانی وجود ہی ایک خوشخبری تھا۔ جب ان کی ولادت مبارک ہوئی تو مریم مقدسہ کو فرشتے نے انہیں ایک مقدس اور پاک بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ جب وہ پیدا ہوئے تو فرشتوں نے چرواہوں کو ان کے پیدا ہونے کی بڑی خوشخبری یا بڑی بشارت دی۔ وہ جہاں بھی گئے خوشخبری بن کر ہی گئے۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں سے گزرتے تو خوشخبری بن کر ہی گزرتے، کیونکہ لوگ ان کے پاس بیماروں کو شفا پانے کے لیے لاتے، وہ دکھی اور مظلوموں کے لیے خوشخبری بنتے، اور مردوں کو زندہ کرتے تو ان کے لواحقین کے لیے جو ماتم کر رہے ہوتے خوشخبری بن جاتے۔ جب خداوند یسوع المسیح کو صلیب دی گئی تو صلیب پر جان دینے سے پہلے ان کے ساتھ جو 2 مجرم تھے، ان میں سے ایک مجرم جس نے مرنے سے پہلے انہیں نجات دہندہ کے طور پہ قبول کر لیا، انہوں نے اس سے بھی فردوس میں اپنے ساتھ ہونے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے تو ان کے زندہ ہونے کی خوشخبری بلکہ تاریخ زمانہ کی سب سے بڑی خوشخبری بن گئی۔ جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو فرشتوں نے ان کے شاگردوں کو ان کے دوبارہ آنے کی خوشخبری سنائی۔ الغرض خداوند یسوع مسیح اپنی پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک ہمیشہ ایک خوشخبری ہی بن کر رہے۔ وہ کلام مجسم تھے اور وہی جیتی جاگتی چلتی پھرتی ایک خوشخبری تھے۔ تو گویا کہ وہی انجیل تھے اور وہی انجیل کا پیغام یعنی خوشخبری تھے۔ خداوند یسوع المسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے بنی نوع انسان، خاص طور پہ یہودی قوم، شریعت کے تابع تھی، اور شریعت کے سزا و جزا کی جگہ خداوند یسوع مسیح انسان کے لیے نجات کی خوشخبری بن کر آئے کہ اب وہ شریعت کا جو بوجھ تھا اب وہ دنیا سے ہٹ گیا، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میرا جوا ملائم ہے، میرا جوا اپنے اوپر لے لوں۔ تو گویا ان کے آنے سے شریعت کا بھاری جوا بھی انسانوں سے ہٹ گیا۔ شریعت کا تقاضا تھا کہ انسان قربانیاں چڑھائے، ہدیے لائے، نذرانے دے، یعنی جو قربانی دے سکتا صرف اسی کا گناہ معاف ہوتا، لیکن خداوند یسوع المسیح نے اپنی صلیب پر جان دے کر جو قربانی دی، اس سے پوری دنیا کو نجات کی خوشخبری حاصل ہوئی۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے بھی خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے جو اپنی تعلیمات لکھیں یا تحریر کیں، جو انہوں نے خط لکھے، جو انہوں نے تعلیمات دیں، ان میں بھی ان کا جو مرکزی پیغام تھا وہ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری ہی تھا۔ پہلا گرنتھیوں کے 15 باب کی پہلی چند آیات یوں بیان کرتی ہیں، اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا
اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب موجود نہیں ہیں، اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، جو کہ ادھورے دنوں کی پیدائش ہے۔ تو یہی وہ خوشخبری ہے جو پولس رسول نے بھی ہم تک پہنچائی۔ خدا یسوع مسیح نے جو پہاڑی باز میں مبارک بادیاں پیش کیں، وہ بھی در حقیقت تمام کی تمام خوشخبری ہی ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے دل کے غریبوں اور مسکینوں کے لیے خوشخبری سنائی، آسمان کی بادشاہی کی۔ انہوں نے فرمایا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا جو راست بازی کے لیے ستائے جاتے ہیں وہ بھی مبارک ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری سنائی کہ وہ بھی آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اس دنیا میں دکھ اٹھانے والوں اور مصیبتیں اٹھانے والوں کے لیے یہ خوشخبری دی کہ تم مبارک ہو کیونکہ تم تسلی پاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے حلیموں اور فروتنوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی کہ زمین کے وارث تم لوگ ہی ہوگے۔ پھر انہوں نے پاک دلوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اظہار ثانی سہنے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی کہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یسوع کے نام پر اذیتیں سہنے والوں کے لیے انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ آسمان پر ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پرانے عہد نامے میں زبور کی کتاب میں بھی آنے والے مسیح کے حوالے سے یہی خوشخبری سنائی گئی، جیسے کہ زبور 103 باب کی 3 آیت میں ہے کہ وہ آنے والا مسیح تجھے تمام بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ زبور 147 کی 3 آیت میں آنے والے مسیح کے حوالے سے یہ خوشخبری دی گئی کہ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے 9 باب میں بھی یہ خوشخبری دی گئی، جو تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر بڑا نور چمکا۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں ہی 35 باب میں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آنے والا مسیح اندھوں کی آنکھیں وا کرے گا، بہروں کے کان کھل جائیں گے، لنگڑے ہرن کی طرح چوکڑیاں بھریں گے، اور گونگوں کی زبان کھل جائے گی اور وہ گیت گائیں گے۔ اس کے علاوہ یسایہ نبی کے صحیفے میں ہی رہائی کی خوشخبری سنائی گئی۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں ہی آنے والے مسیحا کے حوالے سے یہ لکھا ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، شکستہ دل تسلی پائیں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ اور یہ تمام کی تمام باتیں خدا یسوع المسیح پر پوری ہوتی ہیں، کیونکہ جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں خدا یسوع مسیح کی موجودگی اسے خوشی میں بدل دیتی ہے۔ جہاں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہاں خدا یسوع مسیح اپنا پاک ہاتھ بڑھاتے ہیں اور شفا دیتے ہیں۔ یوحنا 14 باب کی 27 آیت کے مطابق خدا یسوع مسیح وہ دائمی سکون اور روحانی اطمینان ہے جس کی خوشخبری کوئی اور نہیں دیتا، بلکہ یہ خوشخبری بھی وہی دیتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ تسلی، وہ اطمینان، وہ سکون دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ خوف اور ڈر سے غلامی کی خوشخبری بھی خدا یسوع المسیح نے ہی دی۔ یوحنا 14 باب 27 آیت میں فرماتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ تم ڈرو۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے لیے جو تاریکی میں رہتے تھے ان کے لیے اپنے آپ کو نور کہہ کر پکارا اور کہا میں وہ نور ہوں، میں وہ روشنی ہوں جس کے ہوتے ہوئے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یوحنا 14 باب کی 46 آیت میں لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اندھیرے میں نہیں رہتا۔ یوحنا 8 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہیں بلکہ نور میں چلے گا۔ اس کے علاوہ یوحنا 1 باب 12 آیت میں انہوں نے بنی نوع انسان کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلوانے کا حق بخشا۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں جنہوں نے اسے قبول کیا انہیں اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ کیا ہی خوشخبری ہے کہ انسان خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلوائیں۔ اس کے علاوہ موت کے خوف سے چھٹکارے کی خوشخبری خدا یسوع مسیح خود بن کر آئے۔ انہوں نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے خواہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس کے بعد گناہ سے بریت کی خوشخبری، جو یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں رہتا۔ یوحنا 5 باب کی 24 آیت، اور پھر سب سے مشہور ہے یوحنا 3 باب کی 16 آیت، جو خدا پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ اس کے بعد یوحنا ہی کی
انجیل کے 8ویں باب کی 32 آیت میں ہمیں سچائی اور آزادی کی خوشخبری ملتی ہے، اور لکھا ہے جو سچائی سے واقف ہو گئے وہ گویا آزاد ہو گئے، کیونکہ سچائی نے انہیں آزاد کر دیا، جسے انگلش میں کہتے ہیں The truth shall set you free۔ جنہوں نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کیا، انہوں نے ٹروتھ کو، حق کو قبول کیا، اور اسی حق اور سچائی نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد یوحنا کی انجیل میں ہی لکھا ہے کہ اگر بیٹے نے تمہیں آزاد کر دیا تو تم واقعہ ہی آزاد ہو گئے۔ یوحنا کی انجیل میں ہی لکھا ہے کہ ہمیں موت سے آزادی کی خوشخبری بھی خداوند یسوع المسیح نے دی۔ مارتا سے خداوند یسوع المسیح نے فرمایا جب لازر کی موت واقع ہو گئی کہ مارتا فکر نہ کرو، کیونکہ زندگی اور قیامت میں ہوں۔ تو گویا کہ موت سے زندگی میں داخلے کی خوشخبری بھی خداوند یسوع مسیح نے دی۔ طوفانوں میں اطمینان اور سکون کی خوشخبری بھی خداوند یسوع المسیح نے ہی دی۔ جب وہ اس کشتی میں سوار تھے جس میں شاگرد بھی تھے، جب وہ طوفان میں گر گئی تو خداوند یسوع مسیح کو سوتے ہوئے جگایا گیا، اور انہوں نے انہیں کہا مرکز 4 باب 39 آیت میں، تو انہوں نے فرمایا اے قامت قادو کس لیے ڈرتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر انہوں نے طوفان کو حکم دیا اور وہ تھم گیا، اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ کون ہے جس کا حکم طوفان اور آندھیاں بھی مانتی ہیں۔ آخر میں اس خوشخبری کے حوالے سے پولس رسول کیا فرماتے ہیں کہ اس خوشخبری پر ان کے لیے پردہ پڑا ہوا ہے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح کے جلال کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ تو یہ ہے خداوند یسوع المسیح کی انجیل کی خوشخبری۔ انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے، اور انجیل خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے۔ وہ جہاں گئے جو انہوں نے کہا وہی لکھ لیا گیا اور تحریر میں لایا گیا، اور وہی بعد میں خوشخبری یا انجیل بن گئی۔ خداوند یسوع المسیح تاریخ کی سب سے بڑی خوشخبری ہیں۔ جو انہیں قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگی خود ایک خوشخبری ہی بن جاتی ہے۔ گاسپل کے معنی، انجیل کے معنی خوشخبری، اور گاسپل دینے والے خداوند یسوع المسیح دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی خوشخبری۔ تو گویا انجیل کی خوشخبری کیا ہے؟ انجیل کی خوشخبری یہ ہے کہ جو انسان سے نہ ہو سکا، جو قربانیوں کے خون سے نہ ہو سکا، جو ہدیوں اور نذرانوں سے نہ ہو سکا، جو شریعت کی پاسداری اور عملداری سے نہ ہو سکا، جو انسان کے بس میں نہ تھا، وہ خدا نے خود دنیا میں آ کر مجسم ہو کر انسان کے لیے یہ خوشخبری دی کہ جو تمہارے لیے ممکن نہ تھا اسے میں تمہارے لیے پورا کرتا ہوں۔ تو گویا کہ انسان کے لیے انجیل کی خوشخبری کیا ہے کہ جو رشتہ انسان کا اور خدا کا کٹ گیا تھا خداوند یسوع المسیح کی صلیب پر جان دینے سے، ان کی قربانی سے، وہ رشتہ انسان کا اور خدا کا دوبارہ بحال ہوا، اور جو شریعت کا بوجھ انسان پر تھا جسے پورا کرنا آسان نہ تھا، خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، اور بنی نوع انسان کے لیے نجات کی خوشخبری بن گئے۔ تو انجیل کی خوشخبری کیا ہے؟ نجات کی خوشخبری کہ خدا نے انسان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے ذریعے دوبارہ میلاب کر لیا، اور جو خداوند یسوع المسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اور یہ خوشخبری تمام دنیا کے لیے ہے، جیسا کہ یوحنا 3 باب 16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہی ہے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری، یہی ہے انجیل کی خوشخبری۔ God bless you all. Thank you for watching Injili Media.